نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظی ترجمہ آیت نمبر 6 سے. ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر آ چاہے خواہ انذرتا ڈرائے تو خبردار کرے تو ہم ان کو ام یا لم نہیں تنذر تو ڈرائے تو خبردار کرے ہم ان کو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ختم مہر لگا دی اللہ اللہ نے علی اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے و اور علی اوپر سمع سماعت ہم ان کی و اور علی اوپر ابصارہم ان کی آنکھوں کے غشاوتن پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے لفظ نئے ہیں, کتنے ریپیٹ ہوئے ہیں اور کتنے آپ اردو میں پہلے سے ہی جانتے ہیں. انا بے شک, انا بہت دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے, بسا اوقات انا آتا ہے, بسا اوقات انا بھی آتا ہے. الف کے نیچے زیر بھی آتی ہے, زبر بھی آتی. شروع میں آئے تو انا ہوتا ہے, درمیان میں آئے تو عموماً انا ہوتا ہے. مطلب ایک جیسا ہی ہے. بے شک بلا شبہ کوئی شک نہیں. الذین پیچھے گزر چکا. کفرو کافرے کفر. کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا, حق کو چھپانا, سچائی کا انکار کرنا. سواء برابر ہے. اردو میں آپ نے کبھی مساوی لفظ پڑھا؟ مساوات کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر, ایک جیسا. علیہم پیچھے گزر چکا. انذرتہم آ حمزہ کا عام طور پر مطلب کیا ہوتا ہے, کیا, لیکن یہاں کیا کے بعد ام آ رہا ہے, اس لیے اس کا مطلب چاہے یا خواہ. انذرتہم اس کا روٹ ہے نون زال رے, نظرہ ڈرانا. لیکن یاد رکھیے ڈرانے سے مراد خوف زدہ کرنا نہیں ہے, بلکہ شفقت کے ساتھ خبردار کرنا, آگاہ کرنا, وارن کرنا, کسی برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا. ام لم تنذرہم, ام نیا لفظ ہے. ام کا مطلب ہوتا ہے یا, جیسے انگریزی میں اور کہتے ہیں. لم نہیں, پیچھے ہم نے نہیں کے لیے کوئی لفظ پڑھا ہے لا, اور یہاں لم پڑھ لیا. تنذرہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ انذرتہم اور تنذرہم میں بنیادی حرف کون سے ہیں؟ نون زال رے. روٹس کو پہچانا کیجئے. تنذرہم تم ڈراؤ ان کو, تم خبردار کرو ان کو. لا دوبارہ آ گیا. یؤمنون پیچھے گزر چکا ہے. یؤمنون بالغیب. ختم مہر لگا دی. ختم کا لفظ اردو میں پڑھتے نا, جب کوئی چیز ختم ہو جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں, ایک طرح سے ڈھکن بند کر دیتے. ختمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی, سیل کر دیا, بند کر دیا. اللہ اللہ اوپر. قلوب اردو میں استعمال ہوتا ہے. قلوب اس کا سنگولر کیا ہے؟ قلب, دل کو کہتے ہیں. لفظی معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا, کیونکہ دل بھی کیا کرتا ہے, الٹ پلٹ ہوتا ہے. قاف لام بے اس کا روٹ ہے. وعلا اور اوپر. سمعہم سماعت کو کہتے ہیں, سننے کی قوت. سین میم عین اردو میں استعمال ہوتا ہے نا سماعت. وا اور پیچھے گزر چکا ہے. علا اوپر. ابصارہم ابصار بصر کی جمع ہے, ان کی آنکھیں, ان کی آنکھوں پر. غشاوہ غشاوہ کا لفظ جو ہے نا غین شین یہ سے ہے. غشی غشی کس کو کہتے ہیں؟ غش پڑ جانا اور غشی پڑنا, بے ہوشی. اس میں کیا ہوتا ہے, دماغ پہ ایک طرح سے پردہ آ جاتا ہے, آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, دیکھ نہیں سکتے. کانوں پہ بھی ایک پردہ آ جاتا ہے, سن نہیں سکتے,
و اور لہم ان کے لیے عذاب، اردو میں آتا ہے نا عذاب کا لفظ، عذاب ہے عظیم بہت بڑا. عظیم کا لفظ جو ہے نا عین زوئے میم سے ہے. عظم کہتے ہیں ہڈی کو. تو جسم میں جتنی بھی چیزیں اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ہڈیوں کا ہے. ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں انسان میں. اگر دل کا سائز دیکھیں، گردوں کا سائز دیکھیں، آنکھوں کا سائز دیکھیں اور اس کے مقابلے میں ہڈیوں کا سائز دیکھیں تو بڑے ہیں نا. تو اسی سے ہے عظیم کا لفظ. اب خلاصہ اور پھر تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے متقین کی بات ہوئی تھی جن کے لیے مفلحون کا لفظ استعمال ہوا. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے نہیں، نہ ایمان لاتے ہیں، نہ نماز قائم کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہیں، نہ پچھلے پیغمبروں کا کچھ احترام کرتے ہیں، نہ آخرت کے بارے میں کچھ فکر کرتے ہیں. ان کو کیا کہا گیا؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، حق سامنے آیا اس کو نہیں مانا. ایسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو. کس چیز سے؟ برے انجام سے. وہ کیا نہیں کریں گے؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نہیں مانیں گے. جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں کو سیل کر دیا. جب کسی چیز پہ مہر لگ جاتی ہے، مثلا کسی بوتل کے اندر کچھ ڈال کر اوپر سے اس کو بند کر دیا جائے، جس کو کہتے ہیں آپ ایئر ٹائٹ، تو نہ اس کے اندر سے کچھ باہر نکلتا ہے نہ باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے، حتیٰ کہ ہوا تک نہیں داخل ہو سکتی. تو ختمہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے. کس پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. جب دل بند ہو گئے تو کانوں نے بھی سننا چھوڑ دیا، سنتے ہی نہیں. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا. کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، نہ ماننا. کس کو نہ ماننا؟ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ ماننا، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو نہ ماننا، اس کی کتابوں کو نہ ماننا، ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو نہ ماننا. ایسا شخص دراصل ضد کا شکار ہو جاتا ہے. جب کسی شخص کی ضد جاگ اٹھتی ہے، جب وہ ماننا نہیں چاہتا، تو پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اس کو کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ایسا شخص پھر ایمان سے محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا. کس لیے دیا؟ کہ ہم کیا کریں؟ ان کو استعمال کریں. اگر کوئی شخص آنکھ رکھتے ہوئے بھی دیکھتا نہیں، کان رکھتے ہوئے بھی سنتا نہیں، تو پھر ایسا شخص ہدایت کی نعمت سے محروم رہتا ہے. ایک جانور اور ایک انسان میں فرق کیا ہے؟ جانور کی بھی آنکھ ہے اور انسان کی بھی آنکھ ہے، لیکن جانور اس آنکھ سے محدود رنگ دیکھتا ہے، محدود چیز دیکھتا ہے، اور کوئی سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا. دیکھ کر آوازیں سنتے ہیں جانور، ان کے سامنے آپ بڑی سے بڑی تقریر کریں، وہ ان کو کان پہ ٹکرا رہی ہوگی بات، لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کیا کہا تو وہ بول کے کچھ نہیں بتا سکتے. متقی کون ہوتا ہے؟ حساس انسان جس کا دل جاگتا ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ بے حس انسان جس کا دل مردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، کان دے رکھے ہیں، دل دے رکھے، لیکن ہدایت کے سارے سامان ہونے کے باوجود اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس کے دل میں کوئی بات نہیں جاتی، اس کے کان کچھ نہیں سنتے، اس کا دماغ کچھ نہیں سوچتا، اس کی آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی. اتنا بڑا آسمان کیا خود بن گیا؟ اتنی پھیلی ہوئی زمین کیا خود بن گئی؟ یہ پہاڑ خود آ کے لگ گئے یہاں؟ یہ سمندر خود بہہ پڑا؟ ہوائیں خود ہی چل پڑتی؟ بارشیں خود برس جاتی؟ یہ بادل خود ہی اڑ جاتے؟ کون سی چیز خود ہوتی؟ کیا ہماری آنکھیں دن رات یہ سب کچھ دیکھتی نہیں؟ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کسی بنانے والے کے بنانے سے بنا؟ آتا ہے سمجھ، لیکن اس سے ہم کچھ بھی سبق نہیں لیتے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ان صلاحیتوں کو اس کے لیے فائدہ مند نہیں بناتا. بسا اوقات انکار انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کے مفاد پر کوئی زد پڑتی ہے، اس کی خواہشات کے خلاف کوئی بات ہوتی. بسا اوقات اس کے ماحول میں وہ چیز اجنبی نظر آتی ہے اس کو. بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک چیز کو ماننے کے بعد کچھ قربانیاں دینا پڑے گی، لہٰذا اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ اصل حقیقت ہی کا انکار کر دو تو باقی چیزیں بھی ماننا نہ پڑیں گی، اور اس طرح وہ اپنے نفس کی خواہشات پر خوب کھل کے عمل کر سکتا ہے.
آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کو جاننا ضروری ہوتا ہے. کفر کو پہچاننے کے لیے ایمان کا جاننا ضروری. کفر جو ہے وہ اندھیرا ہے، تشبیہ دے دیتے ہیں کفر کو اندھیرے سے. ایمان جو ہے وہ روشنی. اندھیرے کو آپ اسی وقت ڈیفائن کریں گے نا جب آپ روشنی کو جانتے ہیں. جس نے روشنی نہیں دیکھی اس کے لیے تو اندھیرا ہی اس کی زندگی. آپ سب صاحب ایمان ہیں، تو میں آپ سے پوچھتی ہوں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ امن، مان جانا. مان جانا. تو کفر کیا ہے؟ انکار کرنا. انکار کب کرتا ہے انسان؟ جب پتا ہوتا ہے تب اس کا انکار کرتا ہے، جاننے کے بعد ہی انکار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کفر کا لفظی معنی چھپانا بھی ہے. تو حق کو چھپا دینا، سچائی کے اوپر پردہ ڈال دینا، جبکہ پوری کائنات اس کی گواہی دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود ان چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آنکھیں بند کر لینا، حقیقت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینا. یعنی جو دلائل، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی پوری پوری گواہ ہیں، کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہماری کھلی آنکھیں دیکھتی ہیں یا ہم دوربینوں سے دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود، ان کو دیکھنے کے باوجود یہ نہ ماننا کہ اس کا بنانے والا بھی کوئی ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ قلم خود بن گیا، یہ لفظ خود لکھا گیا، نہیں مانیں گے نا. اتنا بڑا آسمان خود بن سکتا؟ یہ زمین خود بن سکتی؟ پہاڑ، دریا، کون سی چیز خود بن سکتی؟ کچھ بھی خود نہیں بن سکتا. کوئی تو ہے نا بنانے والا. پھر ہم بنانے والے کے بنانے کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ مانتے کیوں نہیں کہ اس نے بنایا؟ پھر جو بناتا ہے کیا وہ اس چیز کا مالک نہیں ہوتا؟ پھر اس کی ملکیت کا اقرار کیوں نہیں؟ مان لینا چاہیے نا کہ کوئی بنانے والا ہے. ماننے میں پہلی چیز کیا ہے؟ کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے. دوسری چیز کیا ہے ماننے میں؟ جو شخص کچھ بناتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. جو کتاب لکھتا ہے وہ اس کا آتھر کہلاتا ہے. جو عمارت خریدتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے نا، یا بنواتا ہے یا بناتا ہے، مالک ہوتا ہے. پھر جو مالک ہوتا ہے کیا اس کی مرضی چلتی ہے یا نہیں، یا چلنی چاہیے کہ نہیں؟ مالک کی مرضی ہونی چاہیے نا. ہم عام طور پہ اپنی چیز بعض وقت خراب کر رہے تھے، کوئی کہتے کیوں خراب کر رہے، تو ہم کیا جواب دیتے؟ ہماری چیز ہماری مرضی، ہم چاہے خراب کریں، چاہے پھاڑے پھینک کے رکھیں اٹھائیں. تو یہ دنیا جس نے بنائی، جو اس کا خالق، جو اس کا مالک، کیا اس پہ اس کی مرضی ہوگی یا نہیں؟ ہوگی نا. ہر چیز پہ اس کی مرضی چل رہی ہے. ہاں، مجھے اور آپ کو تھوڑا اختیار دے کے کہا چاہو تو مان جاؤ، چاہو تو نہ مانو. اب جو مانے گا وہ فائدے میں ہے، اور جو اس کی مرضی کو نہیں مانے گا، ان الذین کفروا سواء علیہم. اچھا آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، وہ اس کا مالک ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ نے مرضی نہیں دی. سورج اللہ کی بات مان رہا ہے کہ نہیں؟ مان رہا ہے نا. چاند اس کی بات مان رہا ہے نا. سمندر اس کی بات مانتے ہیں نا. وہیں آ کے ٹھہرا ہوا ہے پانی، یہاں نہیں آتا. خود ہمارا جسم، ہمارا دل اللہ کی بات مان رہا ہے نا. ہمارے کان مان رہے ہیں نا، تبھی سن رہے ہیں. تو ایک ماننا ان چیزوں کا ہے جن کی مرضی کوئی نہیں، اور ایک ماننا اس کا ہے جس کے پاس مرضی ہے. مرضی والا جب مانے تو مومن کہلاتا ہے، نہ مانے تو کافر کہلاتا ہے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو کفر پھر کیا ہوا؟ انکار کرنا. کس کا؟ اس کے وجود کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے احسانات کا. کفر کا لفظی معنی انکار کیا، اور کفرہ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپا دینا. حق کو چھپا دیا. اقرار کی بجائے انکار کی روش اختیار کی، مثبت سوچ کی بجائے منفی رویہ اختیار کیا. اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں نا ایک مومن کا. مومن کون ہوتا ہے؟ ماننے والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اس پر شکر بجا لاتا ہے. جبکہ کافر کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، اس کے احسانات کا انکار کرتا ہے، اس کی نعمتوں کو پہچاننے کی بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ان کو چھپا دیتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، نعمت دینے والے کا حق نہیں پہچانتا. وہ ایک نیگیٹو سوچ کا مالک ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے. اس کے کردار کو آپ دیکھیے، ناقدری اور ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے سواء علیہم، برابر ہے ان پر. انذرتہم، خواہ تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ کیا کرتے ہیں؟ لا یؤمنون، وہ نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ آپ کی بات نہیں مانتے. کون سی بات نہیں مانتے؟
جو آپ ان کو بتانے چلے ہیں اپنے رب کو پہچاننے کی، اس کا شکر ادا کرنے کی، اس کی نعمتوں کی قدر کی. جو شخص نعمت دینے والے کو ہی نہیں مانتا، دیکھیں نا، جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو ہی نہیں مانتا، جس نے سب کچھ دیا اس کو ہی نہیں مانتا، اس بات کا زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا کہ اس نے بنایا، اس نے دیا. کافر کا دل کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، سخت دل، سنگ دل، بے حس. ایسا کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا اس نے اس کی قدر نہیں پہچانی. وعلی سمعہم، کان پر بھی مہر ہے، وہ حق بات سننا ہی نہیں چاہتا، اس کو حق بات سننا پسند ہی نہیں. وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. سب کچھ موجود ہے کائنات میں لیکن ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کسی بنانے والے کے بنانے سے بنا اور اس کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ ہے، کوئی بڑی ہستی ہے، لہذا ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب. اس بات پر غور کیجئے کہ عموماً انسان کفر کا، انکار کا، ناشکری کا رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز کفر پر آمادہ کرتی ہے؟ نفس کا غلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دیکھتے، ضد میں آ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے. یہاں کفر سے مراد اللہ کی بات ماننا نہیں ہے، اللہ کی بات کا کفر نہیں یہاں مراد. یہاں مراد کفر ان جنرل سینس ہے، یعنی صرف باتوں کا انکار نہیں ہے. پہلے تو کفر کا لفظ سمجھے نا آپ. کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا. لفظی معنی کیا ہے اس کا؟ انکار کرنا. کس کا انکار؟ کفر میں سب سے پہلے چیز کیا آتی؟ اللہ تعالیٰ کا انکار. اچھا، ہم کفر کو پہچاننے کے لیے پہلے ایمان کا جائزہ لیں گے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا. آپ لوگوں نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھے ہوں گے. مفصل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے مان لینا. لیکن کس کو مان لینا؟ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. یعنی مسلمان کس کو کہیں گے، مومن کس کو کہیں گے؟ جو ان تمام چیزوں کو مانے گا. اس میں سب سے پہلے تو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا. لیکن اتنا کہنا کافی نہیں. کیا مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا. کیا شیطان اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ کبھی شیطان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا؟ نہیں کیا تھا نا، وہ جانتا تھا نا. لیکن شیطان مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ آمنت باللہ، پھر کیا ہے؟ وملائکتہ، اس کے فرشتوں کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سب چیزوں کو مانوں گا، فرشتوں کو نہیں مانوں گا، تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ کتب ہی، کتب میں کون کون سی کتابیں آتی؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. وہ رسول ہی، تمام رسول جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے. کہاں تک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، بس اس کے بعد نہیں. پھر اس کے بعد والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان. والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میں ایمان لاتا ہوں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ ان سب چیزوں کو تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مومن یا مسلم کہیں گے. ان کے عمل کیسے بھی ہوں لیکن ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد الرسول اللہ کہتا ہو اور ان تمام چیزوں کو مانتا ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے، مسلم کہلاتا ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہی مسلمانوں کو کافر کہنے پر تلے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بھی ایمان کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس کو مسلمان مانیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. ہمیں کیا حکم ہے کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے کس پر کریں؟ اس کے ظاہر پر کریں. اچھا، اب یہاں بات ہو رہی ہے کافروں کی کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ چاہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں،
وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے، یا پھر ایمان بالغیب نہیں رکھتے جس میں فرشتے، وحی، رسول، آخرت، یہ تمام چیزیں ایمان بالغیب میں آ جاتی ہیں نا. یہ آپ دیکھیے متقی کی صفات میں کون سی چیزیں تھی؟ یؤمنون بالغیبی. تو یؤمنون بالغیبی ہے نا، تو اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں نا. غیب میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آتی ہے، پھر ملائکہ بھی غیب میں آتے ہیں. کتب کتاب تو سامنے ہے، لیکن سلسلہ وحی جو ہے وہ ہماری آنکھ یا کان کے پہنچ سے بالا ہے. وہ بھی ورسول ہی، رسول آئے ہیں ضرور، دنیا میں تاریخ کہتی ہے، لیکن ایک طرح سے وہ بھی نیم غیب کی حالت ہے نا ہم سے، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے ان کو مانتے ہیں. پھر اسی طرح آخرت کا دن جو ہے، ٹھیک. تو متقی جو ہے اس کی پہلی صفت یہ ہوتی کہ وہ ان تمام چیزوں کو مانتا ہے. اس کے بعد جو کافر ہے وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، اور اس کا انکار دراصل حق کا انکار ہے. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. تو کافر کی پہلی پہچان کیا ہوتی ہے کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے. ایمان کے جو اجزاء ہیں ان میں سے تمام یا کسی ایک کا انکار کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات دل ان کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے. ایسے لوگ بھی مومن نہیں کہلا سکتے. ایمان کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ دل بھی مومن ہو اور زبان سے ڈکلیریشن بہت ضروری ہے. جب تک کوئی شخص زبان سے ڈکلیئر نہیں کرتا، خواہ وہ کسی خوف کی وجہ سے، یا یہ کہ وہ کسی تکبر کی وجہ سے، یا کسی اناد کی وجہ سے، تو مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے کفر کر رہا ہے لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے کافر ہے لیکن زبان سے اقرار کر رہا ہے، ایسا شخص بظاہر تو مسلمان کہلائے گا، لیکن یہ منافقت ہوگی، یہ کفر النفاق ہوگا. پھر اسی طرح بسا اوقات انسان زبان سے اور دل سے ان تمام چیزوں کو مانتا ہے لیکن عمل سے تصدیق نہیں کرتا. ایمان کی جو تعریف ہے یا ایمان لانا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. اس کا معنی کیا کہ ایمان جو ہے، پہلے تو ہم نے بتایا نا کہ ایمان ہے کیا، مان جانا، اور اس کے لیے اس کے اجزاء بتائے، انگریڈینٹس جو ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایمان کیا نہیں ہے. ایمان محض تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں. ولکنہ، لیکن وہ کیا ہے؟ ما وقر فی القلب، جو دل میں قرار پکڑ جائے. دل میں کیا ہو گیا؟ دل کو پکڑ لیا اس نے. وصدقہ العمل، اور عمل نے اس کی تصدیق کر دی، عمل نے اس کو ویریفائی کر دیا، ریکٹیفائی کر دیا. اب آپ دیکھیے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر. مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض انسان کے اعمال اس کو کفر کے کنارے پہنچا دیتے ہیں. تو بعض اوقات دل میں انسان ان ساری چیزوں کو مانتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، لیکن عمل اس کا اقرار نہیں کرتا، عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا، عمل اس کا انکار کر دیتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بھی بچنا ہے. کفر کے اسباب کیا ہیں؟ کفر کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ کفر ایک تو ہے دل کا، ایک ہے زبان کا، ایک ہے عمل کا. بنیادی طور پر یہاں دل کا، زبان، عمل سب کا کفر مراد ہے، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم نا، تو وہ پھر دل کا بھی ساتھ آ گیا ہے. اصطلاحی کفر مراد ہے یہاں. اس آیت سے مراد آپ کسی مسلمان کا عملی کفر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. اچھا، اب مثلاً اپنے ذہن میں ابو جہل لے آئیے، ابو لہب لے آئیے، فرعون کو لے آئیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بھی آپ کا انکار کرتے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرتے تھے، یا فرشتوں کا انکار کرتے تھے، یا پھر آپ دیکھیے کہ یہود و نصارہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، رسول کا انکار کرتے تھے. یہ اب کفر کی مثالیں سامنے آ گئی نا آپ کی. یعنی کافر کی مثال ان الذین کفروا، الذین سے مراد آپ فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہود و نصارہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جن تک حق پہنچا، جن کے سامنے سچائی آئی، لیکن انہوں نے اقرار کرنے کی بجائے انکار کر دیا. ٹھیک، ان کو سمجھایا گیا نا، انذرتہم ام لم تنذرہم، سمجھایا گیا نا ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لا یؤمنون، مانے نہیں.
کیوں نہ مانے؟ اس لیے کہ ان کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی. اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر. غشاوۃ، پردہ پڑ چکا تھا. ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کو بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اب آپ اسباب پہ آئیے کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی؟ کیا واقعی ان کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ چلیے فرعون کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. کہا اب تم ایمان لاتے؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو ہے، کفار مکہ میں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کیا تھا یا اس سے پہلے بھی تھا نا؟ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور یہ کھیتیاں کون اگاتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے تو کافر کیوں کہلائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو، اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے ان میں سے بعض. اور بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے اور زمانہ ہی ہمیں موت اور زندگی دیتا ہے، وقت گزرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، وہ دہریے کہلاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کفر کی مختلف قسمیں نظر آئیں گی. کوئی ملے گا آپ کو جو بالکل ہی کچھ نہیں مانتا، نہ اللہ تعالیٰ کو، نہ اس کے رسولوں، نہ کتابوں، ساری چیزوں کو جو ایمان کے انگریڈینٹس ہیں کسی کو نہیں مانتا. کوئی کسی ایک دو کو مانے گا، باقی کو نہیں مانے گا. تو رنگا رنگ ہی ملے گی آپ کو. تو الذین کفروا سے مراد کوئی ایک خاص مخصوص قسم کا گروہ نہیں ہے، اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کے انکار کی وجہ کو تو چند ایک بنیادی وجوہات نظر آتی. اس میں ایک تو یہ ہے کہ تکبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اپنی عقل پہ مان رکھنا، اپنے کسی سسٹم پہ مان رکھنا، اپنے کسی علم اور ہنر اور فن اور ترقی، ان چیزوں کو بڑی اہمیت دینا. ایک اور بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا پرستی. مانتے تو ہیں کہ کسی نے بنائی ہے یہ دنیا، لیکن سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی حق بھی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہمیں دنیا میں رہنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کفر کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مفادات پہ زد پڑنے کا ڈر ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر ان سب کا مجموعہ کیا ہے؟ دراصل منفی جذبات. کوئی حسد کا شکار ہے، کوئی تکبر کا شکار ہے، کوئی دنیا کی محبت کا شکار ہے. اور ان تمام بنیادوں اور ان وجوہات کی بنا پر وہ انکار کرتے ہیں. تو یہ انکار دراصل منفی جذبات کی پیداوار ہے. نیگیٹو تھنکنگ، نیگیٹو اپروچ، دینے والے کی نعمت کا اعتراف نہ کرنا اور نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی دل کے دروازے بند کر لینا. علی ابصارہم غشاوۃ، انہوں نے دنیا کو اپنی ایک مخصوص آنکھ سے دیکھنے کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے. وہ سنتے وہ ہیں جو ان کی مرضی اور مطلب کا ہوتا ہے، اس کے سوا وہ کوئی بات سننا بھی نہیں چاہتے، سننے سے ہی روک دیتے، مت سناؤ. اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جب اللہ نے دل پہ مہر لگا دی ان بیچاروں کا کیا قصور؟ یہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا تعارف پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے. تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں، کان، دل سب لوگوں کی طرح برابر کا ان کو دیا، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا، انہوں نے اس کے اوپر اپنی خواہشات کا، انا اور تکبر کا پردہ ڈالا ہوا ہے. تو دراصل اس سے مراد کیا ہے کہ ان کی نفس پرستی، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے پھر قبولیت حق کی صلاحیت چھین لی. تو یہ اگر ایسا ہوا بھی کہ اللہ نے ان کی قبولیت حق کی صلاحیت چھین لی تو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے سزا دی گئی ہے. ابتدا میں ایسا نہیں کیا تھا، جب انہوں نے نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے صلاحیت چھین لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.